ایک سوال ہے جو کہ روزمرہ کے حوالے سے ہی ہے، ہاتھوں میں پتھر یا نک کے متعلق دین کی روح سے وضاحت فرما دیں۔ اس سے پہلے میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی ایک بات آپ کو سنا دوں۔ ان کے بارے میں حضرت سنجری نے لکھا، اعلیٰ سنجری نے، جرنیل تھے فوجی، حضرت کے بڑے ہی خدمت گزار تھے، تو فرمایا کہ جب راتوں کی عبادت سے تھکتے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب راتوں کی عبادت سے تھکتے تو صبح پتھروں پہ نگاہ کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی کہ جب راتوں کی عبادت سے تھکتے تو صبح پتھروں پہ نگاہ کرتے تھے۔ تو خواتین و حضرات، پتھروں کا مقصد صرف یہی ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، انداز ہے اور نظر کی جلا ہے۔ آپ کو پتا ہے بہترین پتھر وہ ہے جس کی آب زیادہ ہو، جس میں زندگی متحرک لگے۔ وہ بڑی پرانی بات کہ جب اشراقیہ کا بنیادی فلاسفر آیا، پلاٹینس آف دی ایجپٹ، تو اس نے کہا کہ زندگی حسن ہے۔ اس نے کہا زندگی حسن ہے، اگر کلو پترا بھی مری پڑی ہو تو اسے کوئی حسین نہیں جانے، کیونکہ اس کے قریب نہیں ٹھہرے گا، چاہے الزبتھ ٹیلر ہی کیوں نہ مری پڑی۔ لوگ موت سے محبت نہیں رکھتے، موت کو حسین نہیں سمجھتے، زندگی حسن ہے۔ اور اسی طرح پتھر کی زندگی اس کی آب میں ہے، عقیق یمن ہو یا لال بدخشاں ہو، یہ اس حسن کی وجہ سے مشہور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر لال مشہور نہیں ہے، بدخشاں کا مشہور ہے، یمن کا عقیق مشہور ہے، کیونکہ یہ بھی ایک خاندان ہے، ان کی کیٹیگریز ہیں، کسی میں وہ جلا کم، کسی میں زیادہ، کوئی ہیرا کمتر، کوئی ہیرا برتر، اور ہوتے ہوتے جب یہ اپنے درجہ کمال تک پہنچتے ہیں تو پتھر جو ہیں حسن کی ایستھیٹکس کی ہائیسٹ ویلیو کو سیٹسفائی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں۔ بہت سے سوالات ایسے ہیں جس کے لیے میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا، یہ جنت کے حوالے سے ہیں یا عہد میثاق کے حوالے سے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی کتاب پس حجاب اس وقت باہر بھی پڑھی ہے، اس میں بہت سے آپ کے سوالات کے وہاں پہ تشفی کے ساتھ جواب دیے گئے ہیں، اور ایسے سوالات جو آپ علماء کرام سے بھی ڈسکس کرتے ہوئے شاید گھبرائیں، تو میرے خیال میں آپ اتنی زحمت کر لیجئے، وہ کتاب خرید کے آپ پڑھیں تو بہت سی باتیں آپ کو ان کا جواب مل جائے گا۔